السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، اتراکھنڈ کے UCC ایکٹ پر چوطرفہ اعتراضات ہو رہے ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ کیسے یہ بل یکساں کہلا سکتا ہے، جبکہ ایک طرف آدیواسیوں کو مستثنی رکھا ہے، وہیں غیر منقسم ہندو خاندانوں کو بھی رعایت دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ معروف بیرسٹر اور MIM کے صدر اسد الدین اویسی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر UCC پر اعتراضات اور آئین سے اس کے متصادم ہونے کو تفصیل واضح کی ہے۔ اپنی پوسٹ میں انہوں نے UCC کو ایک ہندو بل قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اتراکھنڈ UCC بل سب پر لاگو کیے جانے والے ایک ہندو کوڈ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس بل میں ہندو غیر منقسم خاندانوں کو چھوا تک نہیں گیا ہے۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ جانشینی وراثت کا یکساں قانون چاہتے ہیں تو پھر ہندوؤں کو اس سے باہر کیوں رکھا گیا ہے؟ اگر یہ قانون آپ کی ریاست کی اکثریتی آبادی پر لاگو نہیں ہوتا ہے تو پھر یہ یکساں کیسے ہوگا؟ اویسی نے کہا کہ ایک سے زائد شادی، حلالہ اور لیور ان ریلیشن پر اس بل میں بات کی گئی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ ہندو غیر منقسم خاندانوں کو اس سے علیحدہ کیوں رکھا گیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، MIM کے صدر نے اپنی پوسٹ میں مزید کہا کہ جب ریاست کے وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ریاست کو سیلاب کی وجہ سے 1000 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، 17,000 ہیکٹر زرعی اراضی زیر آب آ گئی اور فصلوں کے نقصان کا تخمینہ 2 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اتراکھنڈ کی مالی حالت خستہ ہے، تو پھر اس کی کیا ضرورت تھی کہ ایسے میں وزیر اعلیٰ دھامی کو اس بل کو پیش کرنے کی ضرورت آن پڑی؟ اسد الدین اویسی کے مطابق UCC کے دیگر قانونی اور آئینی اعتراضات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ ہے کہ آخر اس میں سے قبائلیوں کو کیوں علیحدہ رکھا گیا؟ کیا کسی ایک طبقے کو ایک قانون سے علیحدہ رکھنے سے وہ قانون سب کے لیے یکساں ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد بنیادی حقوق کا سوال ہے۔ مجھے اپنے مذہب اور ثقافت پر عمل کرنے کا حق ہے۔ یہ بل مجھے ایک مختلف مذہب اور ثقافت کی پیروی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہمارے مذہب میں وراثت اور شادی مذہبی عمل کا حصہ ہے۔ ان سے روک کر ہمیں ایک دیگر قانون کی پیروی پر مجبور کرنا آرٹیکل 25 اور 29 کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس وقت کی بڑی خبر تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔